الكريم وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإترته وبناته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بلسان نبي الكريم الرؤوف الرحيم القسيم العليم الحليم النعيم الوسيم الجسيم العظيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومحترمي ومتشمي سیدی و سندی حضرت قبلہ حاجی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور دیگر علماء کرام مسلک حق اہل سنت و جماعت اور میرے بزرگوں دوستوں اور عزیز سنی بھائیوں السلام علیکم. خداوند کریم جل جلالہ وعم والہ وعتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا اور نہ جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد کرا سرور کائنات مغفر موجودات باعث تخلیق کائنات منبع کمالات خلاصہ موجودات معلم کائنات صدر بزم کائنات مقصود کائنات بلکہ اصل کائنات روح کائنات جان کائنات شان کائنات حضور پر نور نور نلا نور مسلمانہ دے دلاں دے سرور شافع یوم النشور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اندر ہدیتاً تحفتاً درود شریف صلاۃ و سلام عرض کرن تو بعد آج دی نورانی روحانی ایقانی وجدانی بلکہ لاسانی محفل خلیفہ اول خلیفہ برحق یار غار مصطفیٰ وزیر احمد مجتبی امیر المومنین سیدنا ابو بکر عبداللہ عتیق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد دے اندر منعقد کیتی گئی ہے. دعا کرو کہ اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے عقائد اور انہاں دے مشن تے چلن دی توفیق عطا. مسلمانوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان صرف اسی اہل سنت و جماعت ہی نہیں بیان کر رہے بلکہ جس آدمی نو دعویٰ ہے کہ میں قرآن پاک جاننا
یہ قرآن پاک سمجھنا، اس آدمی کے بعد پوشیدہ نہیں، خالق کے کائنات خود مصطفیٰ دے یار صدیق دی شانہ بیان کر اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون والذی جاء بالصدق، او ہستی جڑی صدق لے کے آئی، وصدق به، اور جس نے انہاں دے اس دی تصدیق کیتی، اللہ فرماندا وے اولئک هم المتقون، فرمایا صدق لے کے آنے والا بھی متقی ہے اور او دی تصدیق کرنے والا بھی متقی ہے۔ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھو، تفسیر ابن جریر اٹھا کے دیکھو، تفسیر معالم التنزیل اٹھا کے دیکھو، تفسیر ابو سعود اٹھا کے دیکھو، تفسیر فتح البیان نواب صدیق حسن بھوپالوی دی اٹھا کے دیکھو، تفسیر خازن اٹھا کے دیکھو، تفسیر روح البیان اٹھا کے دیکھو، تفسیر عنائس البیان اٹھا کے دیکھو، تفسیر روح المعانی اٹھا کے دیکھو، تفسیر زاد المسیر ابن جوزی دی اٹھا کے دیکھو، تفسیر در منصور امام سیوطی دی اٹھا کے دیکھو، تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھو، تفسیر مراغی اٹھا کے دیکھو، تفسیر جناب من حسینی اٹھا کے دیکھو، اے تفسیر کشاف اٹھا کے دیکھو، تفسیر بحر المحیط اٹھا کے دیکھو، تفسیر جامع البیان اٹھا کے دیکھو، تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھو، تفسیر کمالین اٹھا کے دیکھو، تفسیر مدارک اٹھا کے دیکھو، تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو، ان ساریاں سارے بولے کرو صاحب مستند تفاسیر دی اندر موجود ہے، اور شیعہ حضرات دی تفسیر مجمع البیان اٹھا کے دیکھو، لکھا ہے جا بالصدق سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر دی شان رب کریم بیان فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا میرا نبی بھی متقی ہے، میرے نبی دا یار صدیق بھی متقی ہے۔ اور جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ کریم متقی فرمائے، جڑا صدیق دے ایمان تے شک کرے اس تو بڑا بے ایمان اور کیڑا ہو سکتا؟ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ ایسے ہنستے فرماندے نے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں سارے مل کے آخو یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے 40 تو ود آیتاں صدیق دی شان وچ اتاریاں نے، اتنی شان ہے حضرت خصائص کبریٰ اٹھاؤ دے واقعہ موجود ہے، سیرت حلبیہ اٹھاؤ اس دے وچ واقعہ موجود ہے، نور الابصار علامہ شبلنجی دی کھول کے دیکھو اس وچ واقعہ موجود ہے، جامع المعجزات علامہ رحاوی رحمت اللہ علیہ دی کتاب کھول کے دیکھو اس وچ واقعہ موجود ہے۔ اس کو علاوہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر دی اٹھا کے دیکھو اس وچ بھی واقعہ موجود ہے۔
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات عام ملک شام وچ تجارت دے واسطے گئے ہوئے نے. حضرت ابو بکر صدیق نے خواب ویکھیا چند ٹوٹ کے انہاں دی گودی وچ آ پیا. صبح اٹھے حیران نے, بڑا عجیب و غریب قسم دا خواب آیا. اس وقت دا جڑا منیا پر منیا معبر سی نا کاہن, او دے کول گئے, کہنے لگے بھئی اے میں خواب ویکھیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو خواب پیش کیتا, مسلمان آج تسی دیکھ دے ہو شہراں وچ ویکھ دے ہو ہر گروہ تے ہر فرقہ یوم صدیق اکبر پہ مناندا وے, پر یاد رکھ لو یوم صدیق اکبر خلوص دل دے نال او مناندا ہے جدا عقیدہ صدیق اکبر دے نال ملدا ہوئے. اور ذرا دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کی آئی لوگ بازاراں وچ بیٹھ کے پھٹیاں تے بیٹھ کے دکاناں تے بیٹھ کے گلاں کردے نہیں کہڑے پاسے جائیے. ہر گروہ کہندا اسی صحیح ہاں, ہر فرقہ کہندا اسی صحیح ہاں, ہر مذہب کہندا ساڈے فیت سے عقائد جڑے کی نے درست نے. اگر خلوص دل دے نال ہے تے تبصرہ کردے ہو اور صراط مستقیم چاہندے ہو تو فقیر پیش کردا وے او اس عقیدے تے آ جاؤ جڑا عقیدہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. اگر جی ٹھڈوں یہ نظریہ رکھ جی صرف پراپوگنڈا ہی ہے جی پھر بات نہیں. توجہ کرو, یہ واقعہ سنو اور صدیق اکبر دا عقیدہ, اور پھر صدیق اکبر دا وہی عقیدہ ہے جس عقیدے دا پرچار مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے. حضرت ابو بکر صدیق کے عقیدے کا ہی پرچار محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے. ارے صدیق اکبر کا وہی عقیدہ ہے جس عقیدے کا پرچار مخدوم اہل سنت حضرت علامہ حاجی محمد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے نے. مسلمانوں ذرا غور کر اور توجہ نال سن, اہل سنت اور جدا عقیدہ صدیق اکبر نال جدو معبر دے سامنے خواب پیش کیتا تو معبر نے 3 سوال کیتے. علامہ رحاوی نے 3 سوال کیتے. پہلا سوال انہیں کیتا, اے خواب دیکھن والے تیرا نام کی ہے؟ ما اسمک, تیرا نام کی ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا نام عبد الکعبہ وے. ادو والدین نے آپ دا نام عبد الکعبہ رکھیا ہوا سی. آپ نے فرمایا میرا نام عبد الکعبہ ہے. دوسرا انہیں سوال ہے کیتا, کوشچن رائز کیتا, اے خواب دیکھن والے اے دس تسی کتوں دے رہن والے ہو؟ آپ نے فرمایا میں مکہ مکرمہ دا رہن والا ہاں. تیسرا انہیں سوال ہے کیتا, اے دسو تہاڈا کیڑے خاندان تے قبیلے نال تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا میرا قریش نال تعلق ہے. جدو 3 سوالاں دا جواب سنیا او کہن لگا جو میرا علم کہندا ہے, جو میرا نالج کہندا ہے اور جو ساڈیاں کتاباں وچ درج ہے, سن لے میں تینوں مبارک دینا وا, تو وہ خوش قسمت انسان ہے جڑا آخری نبی دا پہلا صحابی ہوئے گا. سارے بولیا کرو, سب بولیا کرو. انہیں آخیا میں مبارک دینا وا جس طرح کا تجھے خواب سنایا, اگر خواب سچا ہے میں مبارک پیش کرنا وا, آخری نبی دا پہلا صحابی تو ہوئے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سارا کاروبار چھڑ دیتا. شام تو صبح اٹھیا, ارادہ کیتا مکہ مکرمہ. فرماندے نے جدو مکہ مکرمہ دے شہر وچ داخل ہویا, آپ پرا فیصلہ کرنے والی شخصیت سن. لوگ آپ دانا سمجھتے سن, لوگ آپ دے فیصلے دے اتے اتفاق کرتے سن. حضرت ابو بکر صدیق نو جدو لوکاں نے دیکھیا, مکہ مکرمہ دے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ارد گرد جمع ہو گئے. کہن لگے اے عبد الکعبہ کوئی نویں گل سنی جے؟ آپ نے فرمایا کیڑی گل؟ وہ کہن لگے عبداللہ دا بیٹا جڑا محمد ہے وہ کہندا انی رسول اللہ کہ میں اللہ دا رسول ہاں. دسو گل منی جاندی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا. آپ سدھے حضور اقدس اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس تے حاضری دتی, دروازہ گڑگڑایا, اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. عرض کیتا آقا
آقا میں سنیا میں تسا نبوت دا دعویٰ فرمایا وے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم ابو بکر میں ہاں میں اللہ دا نبی ہاں, میں اللہ دا رسول ہاں. عرض کیتا جڑا نبی ہوندا ہے او معجزے لے کے آندا وے, او کوئی نہ کوئی نشانیاں لے کے آندا ہے. جے تسی رسول ہو کوئی نشانی دسو. حفیظ جلندری نے اس سوال دا شعر وچ ترجمہ کیتا ہے, اور جڑا میرے آقا نے جواب دیتا او دوسرے مصرے وچ اوندا جواب ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیتا معجزہ دکھلائیے تاکہ آؤں میں اسلام میں, معجزہ دکھلائیے تاکہ آؤں میں اسلام میں. حضور نے جواب فرمایا کیا وہ معجزہ کم ہے جو دیکھا ملک شام میں, کیا وہ معجزہ کم ہے جو دیکھا ملک شام میں. اے ابو بکر صدیق تو میرے کو معجزہ طلب کرنا پیا ہے, ملک شام اندر جڑا تو خواب ویکھیا ہے کہ وہ معجزے تو کٹ ہے. حضرت صدیق اکبر نے دوسری کوئی بات نہیں کی تھی, اسی ویلے کلمہ پڑھیا اور عرض کیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول ان مسلمانوں ذرا اس واقعے تے ذرا تھوڑی جی ٹھنڈے دل نال غور ذرا سوچو. کیوں بھائی خواب کنہاں نو آیا؟ بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے فرد نال انہاں کوئی گفتگو نہیں کی, صرف اس معبر نو خواب دسے اور کسی تیسرے آدمی نال گل نہیں کی. اور اتوں ملک شام تو مکہ مکرمہ آ رہے نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے. حضرت ابو بکر صدیق نے جڑا کلمہ پڑھیا ہے, میں پوچھنا کیڑی شے ویکھ کے کلمہ پڑھیا وے, کیڑی چیز دیکھی کلمہ پڑھیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا دا علم غیب شریف ویکھ کے ایمان لے آندا. اگر علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدہ رکھنا اگر یہ شرکی عقیدہ ہے, اگر یہ شرک ہے, تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ صدیق اکبر کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ اور اگر اسلام میں سے صدیق اکبر کی ذات کو ایک طرف کر دیا جائے تو مسلمان اپنا منہ دکھانے کے لیے نہیں. سارے بولے کرو جاؤ, سیرت دیا کتاباں میں موجود ہے, یہ واقعہ درج ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا دا علم غیب شریف دیکھ کے حضور تک کلمہ پڑھیا. سنیو مبارک ہوئے جڑا صدیق اکبر دا عقیدہ ہے وہی ساڈا عقیدہ. اس واسطے میرے اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہے, دنیا اسلام دے اندر عشق رسول دی شمع فروزہ کرنے والی شخصیت ہے. امام شاہ احمد رضا ہاں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بے عذابو عطابو حسابو کتاب, بے عذابو عطابو حسابو کتاب, تعبد اہل سنت بلا کو سلام, تعبد اہل سنت بلا کو سلام. سب بڑا تعبد اہل سنت بلا کو سلام. اور آؤ تفسیر روح البیان وچ موجود ہے الریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ علامہ محب تبری دی کتاب, اس دے وچ موجود ہے. اے دے تو علاوہ سیرت حلبیہ دے وچ موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کملی والے آقا نو لے کے غارے سور وچ جاندے نے, جس راتی ہجرت فرمائی غارے سور تے پہنچے, اور جاجے کرام نو پوچھ کے ویکھ لو, او پہاڑی او غار پونے تین میل بلندی تے ہائٹ اتے ہو جناب من غارے, بڑی بلندی تے غارے. حضرت ابو بکر صدیق دی شجاعت تو قربان جائیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شجاعت ہوئے کہ جدے متعلق شیر خدا فرماندے نے اشجع الناس.
مشکات کھول کے دیکھ، اشرت علامات کھول کے دیکھ، مرقات کھول کے دیکھ، مدار حق کھول کے دیکھ، تحفۃ الحافظی اٹھا، جامع ترمذی اٹھا، مستدرک اٹھا، تلخیص اٹھا، مسند امام احمد کھول کے دیکھ، جمع الجوامع اٹھا کے دیکھ لے، تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھ، نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار اٹھا کے دیکھ، ذخائر الحکمہ علامہ محب الطبری دی کتاب اٹھا کے دیکھ، نبہانی دی کتاب علال المحبت اٹھا کے دیکھ، سرکار علی شیر خدا مشکل کشا مولا کل کائنات فرما رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے اشجع الناس ساری دنیا دے وچوں اگر کوئی بہادر ہے تے ابو بکر صدیق جس نے علی شیر خدا بہادر آتے سنیو ساڈا عقیدہ ہی بڑا صاف، ساڈا مسلک بڑا مہذب ہے، ساڈے کولو کسے نو خطرہ نہیں، کسی مسلک نو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کسی حکومت نو بھی بولو خطرہ، ساڈے کولو کسے نو خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساڈا مشن سن، ساڈا مشن ہے ویا اہل نظر کی آنکھاں تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، سب بڑو، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اسی سرکار مولا علی شیر خدا مشکل کجا مولا کل دے غلام، اسی انہاں دے بھی نیاز مند، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی نیاز مند۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابو بکر صدیق جدو حضور علیہ السلام نو غار ثور تے لے کے گئے، اور کتنی بہادری ہے، اتنی ہائٹ تے بلندی تے او غار ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مونڈیاں تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھایا ہویا وے، پھر پورا پیر لا کے نہیں چڑھ دے، ارے پباں دے پار پہ چڑھ دے نے۔ جدوں غار تے پہنچے، غار نو صاف کیتا، عرض کیتی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے۔ جدوں اندر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عرض کر دے نے آقا سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ ہن ذرا اس بات نو ذرا توجہ، سیرت علمیہ موجود ہے، تفسیر البیان وچ موجود ہے، الریاض النظرہ وچ یہ واقعہ موجود ہے جڑے میں پیش کرنا۔ صدیق اکبر دا عقیدہ تے سنیہ مبارک ہوے جڑا صدیق اکبر دا عقیدہ ہے، وہ ساڈا عقیدہ۔ جڑے کہندے نبی کچھ نہیں کر سکدا، نبی کچھ نہیں دے سکدا، نبی کول ہے کی ہے، ذرا توجہ کرو۔ عرض کیتا کملی والے آقا پیاس لگی ہوئی ہے، حضور سخت پیاس لگی، اللہ خود چک کے لے آئے، دیکھیا راہ میں کسی دا پانی نہیں، اتنے پانی ہوں پیا منگنا، کیا سمجھ نہیں سی؟ صدیق اکبر تو دنا کوئی نہیں نبیاں تو بعد، سارے مولویاں دا علم ایک پاس ہے، صدیق اکبر دے علم دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے آقا پیاس لگی ہوئی ہے، میرے آقا نے نہیں فرمایا صدیق میں تینوں پانی کتوں بلاواں، بلکہ فرمایا اذهب الى صدر الغار۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے درمیان وچ جاؤ، کیونکہ صدیق اکبر نے پانی ایویں نہیں سی منگیا، عقیدہ سی جدے نال آیا ایتھے بھی پانی پلا سکدا، تدے انہاں کولوں پانی منگیا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ ایسے واسطے فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ عرض کیتی حضور پانی دی پیاس لگی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے درمیان میں جاؤ،
حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینے یہ نہیں عرض کیتا حضور صاف میں آپ کی تھی اتنے کتنے پانی یہ بھی عرض کر سکتے تھے کہ گار میں آپ ہی صاف کیا اتنے پانی کتنے یہ نہیں عرض کیتا اور میں صاحب ملا صدر الغار غار دے درمیان میں جا جب آپ گئے دیکھا پانی دا چشمہ جاری ہے پانی دا چشمہ جاری ہے جب پانی پیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے احلا من اللہ سالے او چشمے دا پانی جڑا سی شہد نالوں بھی مٹھا ہوئے اب یادوں میں اللہ بانے او دودھ دے نالوں بھی چٹا ہوئے ورائحۃ من المسک او مشک تے عنبر تو بھی زیادہ خوشبودار ہے پانی پیتا اور مند نے شہد نالو میٹھا دودھ نالو چٹا مشک تے عنبر تو زیادہ خوشبودار ہے پانی پی کے آئے فرمایا صدیق پانی پیے عرض کیتی حضور ہاں پانی پی آیا ہاں عرض کیتا حضور شہد نالو میٹھا ہے دودھ نالو چٹا سی مشک تے عنبر نالو زیادہ خوشبودار سی حضور پانی کتوں آ گیا فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم نے اس پانی اس چشمے دا کنیکشن عہدے کوثر نال کر دیتا ہوں سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھو جنوں دیوبندی حضرات اور غیر مقلدین بھی مستند کتاب سمجھتے رہے نشر الدین وچوں دے حوالہ جات موجود نے رحمت للعالمین وچوں دے حوالہ جات موجود نے سیرت المصطفیٰ مولوی ادریس کاندلوی دی کتاب او دے وچ حوالہ جات موجود نے سیرت المصطفیٰ ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب اس وچ حوالہ جات موجود نے اخبار اہل حدیث امرتسر نبی نمبر اس وچ سیرت حلبیہ دے حوالہ جات موجود نے اس کتاب وچ درج ہے کہندے نے تو پانی جڑا سی او جڑا چشمہ سی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر اس چشمے دا کنیکشن حوض کوثر نال ہو گیا میرا جی کیوں نہ کیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ اور مسلمان جڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیتا ہے وہی اہل سنت و جماعت دا عرض کیتا آقا میرا اینا درجہ یہ حضور دی بارگاہ چل گئی حضور میرا اینا مقام ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق اللہ دی قسمیں تیرا مقام ایدوں بھی وعدے اگر ایک آدمی 70 نبیاں دے برابر بھی عمل رکھے لیکن دل وچ تیرا بغض تے حسد تے کینہ رکھے اللہ او 70 نبیاں دے برابر عمل رکھن والے اور تیری گستاخی کرن والے نو جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگن دے گا اگر صدیق اکبر دے گستاخ 70 نبیاں دے برابر عمل رکھن یہ دیکھے نہیں بسترے چکے نہیں عمل کے لیے نکلے بسترے چکے نے تے عمل کے لیے نکلے ہیں مسلمان عمل دا مول دا پینا ہی جدو سینے میں عشق رسول ہوئے جے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت تو دل خالی ہے نہ نماز دا مول ہے نہ روزے دا مقام ہے نہ حج دی ویلیو ہوئی اگر عملاں دا مول پوانا ہی اگر عمل اللہ دی بارگاہ قبول کرانا چاہنا ہے سینے میں عشق رسول دی دولت رکھ اور حضرت توجہ فرماؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی المنبہات ابن حجر اسقلانی شارح بخاری کی کتاب آپ نے فرمایا حدیث نقل کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سوال کیتا فرمائے میرے پیارے صدیق مینوں اے دس تینوں سب تو کیڑی چیز زیادہ پیاری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ویلے عرض کردے نے آقا النظر الی وجہ رسول اللہ اے کملی والے آقا مینوں سب تو پیاری چیز ہے کہ میریاں اکھاں تساں دا رخ انور ہوئے میں ہر ویلے تواڈے رخ پاک دی زیارت کردا رہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی عرض کر سکتے سن آقا مینوں اللہ بڑا پیارا ہے
یہ بھی عرض کر سکتے سن مینو اسلام بڑا پیارا ہے، یہ بھی عرض کر سکتے سن مینو قرآن پاک بڑا پیارا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی عرض کرتے پے نے النظر الی وجہ رسول اللہ، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مینو سب تو پیاری چیز ہے کہ میری اکھاں ہون تہاڈا رخ انور ہوے، ہر ویلے میں تہاڈے چہرہ پاک دی زیارت کردا رہواں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسی بات کیتی جہدے نال اللہ دی محبت دا بھی پتہ لگ جاندا ہے، جہدے نال اسلام دی محب دا بھی پتہ چلتا ہے، جہدے نال قرآن پاک نال محبت رکھن والے دا بھی پتہ چل سکدا ہے۔ جہدے نال قرآن پاک نال محبت رکھن والے دا بھی پتہ چل سکدا وے۔ ان جلا اللہ کرن والے، ان جلا دی محبت دا دعویٰ کرن والے تانوں بڑے نظر آن دے، اسلام کرن والے بڑے نظر آن دے، قرآن دیاں کانفرنساں کرن والے بڑے نظر آن دے، لیکن ذرا پاکستان میں جو بد مذہب فرقے ہیں ان کی تاریخ پر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ ارے مرزائیت کی بنیاد کہاں سے ہوئی ہے، پرویزیت کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی ہے، ارے سر سید جو تھا اس کا بنیادی عقیدہ کیا تھا، یہ سب الہان اور گمراہ فرقے جو ہیں ان کی بنیاد کہاں سے، وہ سب کہتے تھے اللہ سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، لیکن سنی کہتے ہیں ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، کیونکہ جس کو مصطفیٰ سے محبت ہے اسی کو خدا سے محبت ہے۔ اللہ سبحان اللہ، جنہوں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے انہوں ہی خدا، جنہوں حضور علیہ السلام نال محبت ہے اسے نو اسلام نال، جس نو حضور علیہ السلام دے نال محبت ہے اسے نو قرآن نال محبت ہے۔ اور ایسے واسطے اللہ حضرت عرض کرتے ہیں کہندے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، سارے پڑھو، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی مرا، نہیں دو جہاں سے بھی جی مرا، نہیں دو جہاں سے مرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ صوفی صاحب چورے شریف میں شیر بولے اتنے بھی یہ ہوئے نظر آنے میں، سارے آنکھوں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی برا، سب پڑھو، نہیں دو جہاں سے بھی جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، نہیں دو جہاں سے بھی جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دا کلمہ پڑھیا ہے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول 40,000 دینار سن، 40,000 روپیہ حضرت ابو بکر صدیق دے کول ہے، پر 40,000 روپیہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دے نام تو وار سڑیا۔ پھر کیوں نہ کیے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ دوسرے رنگ میں سوچ اسی یہ 80-90 سال پرانے گل لوگ سارے بزرگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی روپے کا اینا آٹا لینے سا، روپے کا اینا گھیو لینے سا، روپے کی اینی قیمت سی، یہ چیز روپے کی اسی حیران ہونے،
یہ اج تو کنے سال پہلے دی گل ہے؟ بولو 80 90 سال بولیا کرو 80 تو میں پوچھنا جدو 1 روپے دی 80 90 سال پہلے اینی قیمت سی اینا کچھ آ جانا سی تے اج تو 1400 سال پہلا 1 روپے دی کنی ویلیو ہوندی ہوئے گی؟ ماں صدیق تیرے اشار تو قربان جاواں، تو 1 روپیہ نہیں 100 روپیہ نہیں 1000 روپیہ نہیں 2000 نہیں 5000 نہیں 10,000 نہیں، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 روپیہ مصطفیٰ دے قدمہ تو وار چڑھیا۔ مسلمان اللہ کر ذرا سوچ غور کر، ذرا توجہ فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات، او پیارے صدیق اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے اور اتنے پیارے حبیب نے حضور دے کہ جدی شان دا کوئی اندازہ بھی نہیں فرما سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وال مبارک حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر رکھے ہوئے نے۔ جامع المعجزات علامہ حاوی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے مکان وچ لیٹیا ہویا واں، کلا مکلا واں، اور کوئی فرد میرے مکان وچ نہیں۔ فرماندے دیکھنا کیا مکان دے کونے وچوں قرآن پاک پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ اٹھیا دیکھیا، فرماندے نے مینوں آواز بدستور آ رہی ہے پر قاری نظر نہیں، پڑھن والا نظر نہیں آ رہا۔ سو گیا، صبح ہوئی جو میں کوئی سمجھ آ رہی گل بات دی کہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سو گیا، صبح ہوئی، فجر دی نماز حضور علیہ السلام دے پیچھے پڑھی تے بعد وچ عرض کیتا حضور راتی عجیب واقعہ پیش آیا۔ فرمایا کی؟ عرض کیتا حضور کونے وچوں قرآن پاک پڑھن دی آواز آ رہی سی لیکن پڑھن والا قاری نظر۔ فرمایا صدیق اکبر جس کونے وچوں تینوں آواز آندی سی اوتھے میرے وال مبارک تے نہیں رکھے ہوئے۔ علامہ رحاوی جامع المعجزات مطبوعہ میں فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کونے وچوں آواز آ رہی سی اوتے میرے وال مبارک تے نہیں رکھے۔ جدوں آپ نے سوچیا عرض کیتی آقا ہاں اوتے تواڈے وال مبارک رکھے ہوئے سن۔ فرمایا صدیق پھر سن لے ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤون القرآن۔ اے ابو بکر صدیق میرے والاں دے ارد گرد فرشتے جمع ہو کے تے قرآن دی تلاوت پہ کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیتا حضور میں سارا میرا سارا مکان چھان ماریا، جے فرشتے جمع ہو کے تلاوت پہ کر دیں تے میرے کسی گٹے نال گٹا تے انہاں دا لگا ہی۔ جس طرح آج کل کئی سوال کرتے ہیں جے نبی حاضر ناظر ہے تے نظر کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں عرض کیتا حضور جے فرشتے سن مینوں تے لبے ہی نہیں، کسی گٹے نال گٹا لگا ہی نہیں۔ حضور دے صحابی حضرت سعد دا جنازہ اٹھایا گیا، صحابہ نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ جدوں جنازہ ہو گیا بارگاہ نبوت پہ عرض کردے نے آقا سعد دا جنازہ بڑا ہلکا سی، کوئی او دا وزن نہیں سی۔ فرمایا وزن کس طرح ہوندا؟ آسماناں تو 70,000 فرشتے اتر کے سعد دا جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ کسی صحابی نے نہیں عرض کی تھی حضور جے 70,000 سی تے ساڈے نال تے کسی دا مونڈے نال مونڈا کیا ہی ہر 4 بجے اساں بھی چکی ہے جی اسی بھی اس جنازے دے نال ٹرنے پے ہاں۔ حضرت سانوں تے کوئی لبا ہی نہیں، اسی ایویں پہ کہندے ہو نا نا سنیو مبارک ہوئے جڑا صحابیاں دا عقیدہ ہوئی سنیاں دا عقیدہ۔ او تو کتھاں تھیوری پڑھایا وے؟ تو کہڑے پاسے علم دی پی ایچ ڈی دی ڈگری لے آیا؟ یہ نبی وجود ہے تو نظر کیوں نہیں آنا؟ ہاں مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ذرا سن لے۔ اللہ دے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز نے حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، عرض کیتی کملی والے آقا اے اللہ دے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات بابرکات، اللہ کریم نے آیت میں تہاڈی شان بیان کیتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
بے شک اللہ تعالی اور او دے فرشتے ہر ویلے اپنے نبی تے درود پڑھتے رہندے نے، ہر ویلے اپنے نبی تے صلات بھیجتے رہندے نے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آقا اس مقام تے اللہ نے تہاڈا ہی ذکر خیر فرمایا، اے آقا ساڈا ذکر کدرے نہیں۔ اے حضرت ابو بکر صدیق دی خواہش سی، اے آقا اللہ تہاڈے تے درود بھیج رہا وے، اللہ تہاڈے تے صلاتاں بھیجدا پیا وے، اسی محروم رہ گئے ہاں۔ اے جدوں صدیق اکبر نے عرض کیتا، اسی ویلے رب کریم نے فرمایا جبریل، عرض کیتا یا رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا فوراً میرے نبی دی بارگاہ وچ جا۔ ابو بکر صدیق اے عرض کردا پیا ہے، اے آقا اللہ نے سانو محروم رکھے اس گل تے، فرمایا جا جبریل فوراً آیت لا جا۔ اسی جبریل ابو بکر صدیق دی دل شکنی نہیں چاہندے، اللہ کریم نے آیت نازل کر دیتی بھائیے سوارے، او والذی یصلی علیکم، اے صدیق تو کیوں گھبرانا وے، میری ذات ہوے جڑا تیرے تے بھی صلاتاں پئی۔ ماشاء اللہ ذرا توجہ فرماؤ، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو کہنا رب نبی دی نہیں مانتے، اتنے تے نبی دی یار دی پہ مانتا ہی فوری طور پر۔ تو کتوں دی تھیوری پڑھنا، تم پتہ نہیں کہڑا قرآن پڑھیا کہڑی حدیث پڑھی آ؟ سن تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر، اور راضی جس متعلق مولوی انور شاہ صاحب کشمیری فیض الباری وچ لکھتے ہیں کہ اگر مینوں قرآن دی سمجھ آئیے تے تفسیر کبیر پڑھن والا اس کتاب وچ پڑھی توجہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے، توجہ کرو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے، یہودیاں دا گرو، یہودیاں دا مولوی، یہودیاں دا پریسٹ جنہوں ریلیجن انسٹرکٹر کہندے، یہودیاں دا مبلغ، وہ تقریر کر رہے ہیں۔ یہودی سامعین بیٹھے ہوئے تے کہندا ہے مسلماناں دا خدا فقیر ہے تے اسی کیاں غنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ گل سنی، آپ دی ایمانی غیرت نے جوش ماریا، آپ سٹیج تے تشریف لے گئے، فرمایا کی پہ کہنا سا؟ آپ نے اتمام حجت واسطے پوچھا، شاید لفظ بدل جائے، شاید اپنا بیان بدل جائے، فرمایا کی پیا کہنا سا؟ انہیں پھر بے باقی دے نال کیا مسلماناں دا خدا فقیر ہے اسی غنیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ کے او یہودی مولوی دے منہ تے تمانچا ماریا، چنڈ ماریا۔ اج کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ تنگ نظری ہے جی، یہ اخلاق تو گری گل ہے۔ میں پوچھنا تیرا اخلاق زیادہ ہے کہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی؟ ارے یہ بد اخلاقی نہیں ہے، یہ غیرت ایمانی ہے۔ سوائے کے مورے کا ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب کھول کے دیکھ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء تو بعد میری امت دے وچوں سب تو زیادہ رحم دل ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سوائے کے مور کا ابن حجر فرمایا سب تو زیادہ رحم دل میری امت وچ تے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے منہ دے رکھ کے چپیڑ ماری، تمانچا رسید کیتا، کرنے ماریا کس گل تو وے؟ او یہودی کہن لگے گل کوئی بھی نہیں ہوئی، ایویں ہی ماریا سو۔ اے یہودی کدے سامنے پہ کہندے بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہودیاں دا عقیدہ سی نبی اگے جھوٹ بولاں گے تے چل جاوے گا، کیونکہ نبی نو تے کسے گل دا پتہ ہے۔ اوے کناں دا عقیدہ سی بولو؟ تدے جھوٹ بولنا، تدے کہنے گل ہوئی کوئی نہیں، کیونکہ انہاں دا عقیدہ سی نبی نو کسے گل دا پتہ ہی نہیں، تے جھوٹ بولاں گے تے جھوٹ ہے۔ مشکاہ شریف وچ جاندے حضور جا رہے ہیں، ایک منافق کھبے ہاتھ نال پہ کھاندا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کن کذالک، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بے یمینک،
اور ایک کھبے ہاتھ نال کھان والے سجے ہاتھ نال کھا. وہ منافق تھی تو کہنے لگا میرا سجا ہاتھ کام نہیں کرتا. اس منافق نے حضور اگے جھوٹ بولا کیونکہ منافقاں دا بھی عقیدہ نبی نو کسے گل دا پتہ نہیں. منافق نمازاں بھی پڑھتے ہیں عقیدہ کی رکھتے ہیں نبی دا کسے گل دا پتہ تدے کہنے لگا میرا سجا ہاتھ کام نہیں کرتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون کذالک. اچھا بھی پھر انجی ہو جاتا کتاباں موجود ہے مرد دم تکر پھر وہ ہاتھ اتا نہیں ہوا. تو یہودیاں تے منافقاں جڑا انہاں دا عقیدہ نبی نو کسے گل دا تے جھوٹ بولیا. حضور نے فرمایا تج بھی کوئی گل ہوئے گی. انہیں آخیا کوئی گل نہیں ہوئی ایویں ماریا ہے. سرکار ابو بکر حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا. فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تیری شکایت لے کے آئے نے. عرض کیتا حضور کی گل ہے؟ فرمایا اے پہ کہندے نے تو انہاں دے مولوی نو ماریا ہے. عرض کیتی نعم یا رسول اللہ. اے آقا ہاں ہاں میں انہاں دے مولوی نو ماریا ہے. حضور نو پوچھو کیوں ماریا ہے؟ فرمایا پوچھا وے کہندے نے ایویں ہی ماریا ہے. عرض کیتا کملی والے آقا میں ایویں نہیں ماریا. اے مولوی کہنا سی مسلماناں دا خدا فقیر ہے اسی غنیاں. حضور نے پوچھا پھر کہن لگے او یہودی گل ہوئی کوئی نہیں ایویں ہی گل پہ کر دے نے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کوئی گواہ پیش کر. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں تانوں نیکی دا تے عدل تے انصاف دا حکم دینا وا. فرمایا صدیق اکبر کوئی گواہ پیش کر. اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو علم سی کہ صدیق اکبر کلے ہی سن کوئی اور دوسرا فرد نہیں سی مگر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کوئی گواہ پیش کر. میرے آقا نے دسنا سی اے یہودیو اج میرے صدیق دی شان ویکھ لو اور جس نبی دے صدیق دی شان ہے اس مصطفیٰ دا اپنا مقام کتنا اونچا ہوئے گا. فرمایا صدیق اکبر کوئی گواہ پیش کر. عرض کی تھی کملی والے آقا میں کل ہی تھا. اس ویلے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جلدی میرے محبوب دی بارگاہ میں چلا دے. میرا محبوب ابو بکر دے کولو گواہ پیا طلب کرتا ہے تے ابو بکر صدیق اللہ سی جا میں صدیق کے اکبر دی گواہی وچ قرآن دی آیت نازل فرما چھڑنا. میں صدیق اکبر دی گواہی وچ قرآن پاک دی آیت نازل کر دینا وا. اسی ویلے آیت نازل ہوئی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. البتہ تحقیق اللہ تعالی نے خود سنیا وے قول الذین ان لوگاں دا قول قالوا جنہاں نے آکھیا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ اللہ فقیر ہے اسی غنی. چوتھے سپارے میں آیت موجود ہے مسلمانوں جنی دیر تک قرآن رہے گا صدیق کی شان قائم رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم نے کیسا شرف عطا فرمایا کہ جیڑا شرف حضور علیہ السلام دے کسی صحابی نو حاصل نہیں بلکہ علامہ محب تبری نے تے الریاض النظرہ وچ اتھوں تک لکھیا ہے فرماند نے وہ شرف ایسا شرف ہے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات دے وچوں کسے نبی دے صحابی نو وہ شرف نہیں ملیا. حضرت آدم دے صحابی نو شرف وہ نہیں ملیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صحابی نو وہ شرف نہیں ملیا. کسے نبی دے صحابی نو وہ شرف نہیں ملیا جڑا ابو بکر صدیق نو شرف ملیا ہے. فرماند نے وہ شرف ہے وے صدیق دی ذات ہوے جدیاں 4 پشتاں تیکر صحابیت دا شرف ہے. کنیاں پشتاں تک بولو وہ اونچی بولو کنیاں پشتاں. باپ بھی صحابی تے خود بھی صحابی تے پتر بھی صحابی تے پوترے تے دوترے بھی 4 پشتاں تک حضرت ابو بکر صدیق دا خاندان جڑا صحابیت دے شرف تو کیے وہ جناب من مشرف ہے. حضرت ابو بکر صدیق خود صحابی آپ دے والے صحابی آپ دے بیٹے صحابی اور آپ دے پوترے تے دوترے کی نے صحابی نے. اے اگر شرف حاصل ہے تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تکبیر
مسلمان ذرا توجہ فرماؤ، کسی صاحب نے رکا بھیجا ہے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کی کوئی بیوی حضرت علی شیر خدا مشکل کشا مولا کل کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے عقد میں آئی تھی؟ شیعہ حضرات دی کتاب کشف الغمہ کتاب ہے، اس کتاب وچ موجود ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، جیڑے کہ پہلا جعفر طیار دی بیوی سن۔ جعفر طیار دی شہادت تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے انہاں دے نال نکاح کیتا، اور جدو حضرت صدیق اکبر دا وصال ہو گیا، حضرت علی شیر خدا نے اس اسماء بنت امیس نال اپنا نکاح کیا۔ شیعہ دی کتاب کشف الغمہ کھول کے دیکھ لو، اس دے چیز جڑی ہے موجود ہے۔ مسلمان ذرا توجہ کر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات و ذات بابرکات احتجاج کے تبرسی اٹھا کے دیکھ لے، حضرت علی شیر خدا صدیق اکبر دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے۔ کتاب میں موجود ہے ثم قام وتحیا للصلاۃ وحضر المسجد ثم صلى خلف ابی بکر۔ مسجد میں اذان ہوئی، صدیق حضرت علی شیر خدا اٹھے، وتحیا للصلاۃ، حضرت علی نے نماز دا کی کیتا، ارادہ کیتا، ثم صلى خلف ابی بکر، تے جناب من حضر المسجد، مسجد میں تشریف لے آئے، ثم صلى خلف ابی بکر، تے حضرت علی نے ابو بکر صدیق دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھی۔ تفسیر کمی اٹھا کے دیکھ لو، اس دے وچ بھی موجود ہے۔ ہم حضرت علی شیر خدا مشکل کشا مولا کل کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی امامت کا انکار نہیں کرتے، لیکن صدیق اکبر کی ذات واضح ہے جو علی شیر خدا کی بھی امام ہے۔ تو میں تمہیں پوچھنا، اے ایمان نال دسو، تسی جس امام پیچھے نماز پڑھو جڑا او دی شان وچ گستاخی کرے تمہیں برداشت ہوندی؟ بولو کھول کے۔ جدے پیچھے تسی نماز پڑھو جڑا او دی شان وچ گستاخی کرے تبرہ بولے، تسی او دے تے راضی نہیں ہوندے؟ تے میں پوچھنا جدے پیچھے حضرت علی نے نمازاں پڑھیاں جڑا او صدیق نو برا کے علی او دے تے راضی نہیں ہوندا، تے جدے تے علی راضی نہیں ہوندے تے نبی راضی نہیں، جدے تے نبی راضی نہیں ہوندے تے خدا راضی نہیں، جدے تے خدا راضی نہیں او فرقہ کدی حق تے ہو سکدا نہیں۔ مسلماناں جے جنت لینی علی دے قدماں وچوں تے صدیق نو اکبر مننا پوے۔ اور ایسے واسطے جی کہنے اہل نظر کی آنکھا تارا علی علی، سب پڑھو، اہل نظر کی آنکھا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ اور حضرات دیکھ ریاض النظرہ میں روایت موجود ہے، دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز نے حضور دی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نے، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیتا ان اللہ یقرئک السلام، اے کملی والے آقا اللہ تانوں سلام پیا فرماندا وے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل تو اے دس اے میرا غلام جڑا عمر فاروق ہے اے دی شان تے بیان کر۔ عرض کیتا اے آقا حضرت نوح علیہ السلام نے جن 100 سال اپنی امت نو تبلیغ فرمائی، اپنی قوم نو تبلیغ فرمائی، حضرت میں اونے سال جبریل ہو کے فرشتیاں دا امام ہو کے فرشتیاں دا سردار ہو کے معلم الملائکہ ہو کے روح القدس ہو کے فاروق دی شان بیان کراں تے میں فاروق دی شان بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کنے 100 سال تبلیغ فرمائی تھی؟ اچھی بولا کرو، کنے 100 سال؟ ساڈے صوفی صاحب بڑے حسابدار نے، انہوں نے مجھے رکا نال بھیجے کہ اس وقت ایک دینار دی جڑی قیمت سی نا اج کل دے حساب نال 3 کروڑ تے 660 100 سال تبلیغ فرمائی۔ جبریل عرض کر رہے حضور 950 سال میں حضرت عمر دی شان بیان کردا رہا تے عمر دی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ اگر عمر کی شان کا یہ عالم ہے تو صدیق اکبر کی شان کتنی عرفہ والا؟ جی صدیق اکبر دی شان دے عالم ہے تو میں پوچھ رہا مصطفیٰ دی شان کتنی اونچی ہے؟
ایسے واسطے اللہ فرمان نے سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 دینار بھی پیش کیتا، اور آؤ ذرا اندازہ کرو اشرا مبشرہ او 10 صحابہ جنہاں دی شان اسلام اندر بڑی اونچی شان ہے، جنہاں دے متعلق میرے آقا نے فرمایا جنہاں دنیا تے ٹردے پھردے جنتی ویکھنے نے او انہاں نوں ویکھ لے۔ انہاں 10 وچوں 6 حضور دے صحابی اشرا مبشرہ وچوں 6 افراد نے حضرت ابوبکر صدیق دی کوشش نال اسلام قبول کیتا ہے۔ 10 وچوں 6 حضرات نے، انہاں وچ حضرت عثمان غنی بھی۔ حضرت عثمان غنی دے متعلق حضور نے فرمایا ابن ماجہ اٹھا کے دے، مستدرک اٹھا کے دے، فرمایا میرا عثمان کل قیامت والے دن 70,000 آدمی دی انہاں دی شفاعت کرائے گا، میرے امتی 70,000 نو بغیر حساب کتاب تو جنت وچ لے کے جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ذرا خود سوچ، جے عثمان دی شان ہے تے صدیق دی شان کتنی رکھی ہے؟ بلکہ کتابوں میں جب موجود ہے قیامت والے دن اللہ کریم فرماوے گا اے ابو بکر صدیق جڑے جڑے بھی تیرے محب نے میں تینوں اجازت دینا وا اپنے سچے محباں نوں اپنے نال جنت دے وچ لے جا۔ ایسے آتے اللہ فرمان نے تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، پڑھو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ ہاں تو میں تذکرہ پیا کرنا سا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق دی گواہی وچ قرآن دی آیت نازل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گواہی وچ قرآن دی آیت نازل کیتی۔ ادھر آؤ دے غزوہ بدر تو بعد باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے نے، بیٹا غزوہ بدر وچ ابو جہل دی پارٹی دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ نے، بیٹا ابو جہل نال آپ حضور دی غلامی وچ نے۔ حضرت جدوں فتح نصرت نے قدم چومے بیٹا بھی حضور دا غلام ہو گیا، بیٹا بھی حضور دا صحابی ہو گیا۔ ایک دن باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے نے، تاریخ الخلفاء وچ موجود ہے، بیٹا عرض کردا ابا جان میں تہاڈا سر قلم کر سکنا سا پر باپ سمجھ کے چھڈ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے بیٹا اگر میرا دا میدان بدر وچ چلدا میں تینوں پتر سمجھ کے نہیں سی چھڑنا، میں تینوں بیٹا سمجھ کے نہیں سی چھڑنا، میں تینوں خون سمجھ کے نہیں سی چھڑنا، میں تینوں گستاخ رسول سمجھ کے قتل کر دینا۔ مسلمان صدیق اکبر رضی اللہ سبحان اللہ توجہ کر میں اور میں بیٹا اج سانو برادری نہیں سا لیں پتا جی اسی مقولہ ہو جی جتھے جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک ہے، جتھے جتھے کوئی لگا ہے جی ٹھیک لگا ہے، تو جدو کوئی تیری پیلی بھی جو پٹھے وڈن لگے تو پھر ایویں گانا نو کاٹنا پینا، اتنے نہیں تینوں یاد آنا جتھے جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک ہی لگا ہے۔ اتنے مقولہ بول گیا انہیں کوئی تیرے مکان والے پاسے باری کٹ کے ویکھے تو دعویٰ کرتے رستے آٹ لے آنا وہ مکان ہو رہا دیوار ہو دی پیسے ہو دے خرچ ہو رہا ہے تو توں کیوں رستے آٹ لے ہیں کیوں انہوں روک دیتے تینوں کس چیز کی تکلیف ہے؟ ہاں جی ساڈے والا دروازہ کیوں رکھ رہا ہے باری کیوں رکھ رہا ہے؟ ارے تینوں دنیا پیاری ہے اور جڑا نبی دا عاشق ہوتا انہوں مصطفیٰ پیارا اللہ فرمایا بیٹا میرا دا چلدا میں تینوں خون سمجھ کے نہیں سی معاف کرنا، میں تینوں بیٹا سمجھ کے نہیں سی چھڑنا، میں تینوں پتر سمجھ کے نہیں سی معاف کرنا، اے بیٹا میں تینوں گستاخ رسول سمجھ کے قتل کر چھڑنا۔ جب سرکار سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے نے یہ فرمایا، اسی ویلے جبریل مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوا۔ جبریل امین آئے، عمدۃ التحقیق فی بشار آل الصدیق، علامہ ابراہیم مالکی علیہ رحمت کی کتاب۔ جبریل آئے، آیت لے عرض کی دا الذین قالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ الذین بولو قالوا جنات ربنا اللہ، ساڈا رب، ثم استقاموا، پھر وہ کی اختیار کی تھی؟ استقامت۔ اللہ فرماندا پھر اسی وہ رحمت دے فرشتے ٹر سکتے ہیں۔ یہ سب حاجی صاحب قبلہ آخر دعوانا